السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جو لاسٹ ویلاگ میں میں نے آپ کو کچھ ایکسپلینیشن دی تھی کہ وار سچویشن ابھی نہیں دکھتی، لیکن 3 مئی کے بعد سے 6 مئی تک کا جو ٹائم ہے کافی کرٹیکل ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ایشو دکھ رہے ہیں وہ 3 مئی کے بعد دکھ رہے ہیں۔ تو آج میرے پاس 2 تاریخ ہے، وہاں ڈیفینیٹلی 3 ہو گئی ہوگی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی انڈیا اسٹرائک کرنے والا ہے۔ جنگ نہیں چھڑے گی، میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں، جنگ نہیں ہوگی اس وقت۔ یہ چھوٹے موٹے اسٹرائک پاسبل ہیں، اسپیشلی کلیشز آن دا بارڈر جو کہ دکھ رہا تھا۔ لیکن جس دن ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ 36 سے 72 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اسی ٹائم پہ میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں دکھتا کہ یہ آنے والے دنوں میں اس ٹائم پہ کوئی ایسی پاسبلٹیز ہو۔ البتہ اس ویڈیو کے آغاز میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کمنٹ مجھے بہت اسٹرائکنگ لگا اور مجھے لگا کہ اس کے اوپر جواب ضرور دینا چاہیے۔ رضوان احمد صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ اگر ہمارے پاس پاکستان کا برتھ ڈیٹیلز ہیں تو ہم وقتی ذائچہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور یہ سوال مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ سیریسنس دکھائی ہے ایسٹرولوجی میں، اور ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو سوال ہو ڈیفینیٹلی آپ لکھیں۔ لیکن یہ جو بے تک کے سوال لوگ پوچھتے ہیں اور کمنٹ دیتے ہیں، مجھے تو ان کی ذہنیت کا اور ان کی پرورش کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ خیر، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ لکھیں، نو پرابلم۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس پاکستان کی ڈیٹیلز ہیں، برتھ ڈیٹیل، تو ہم وقتی ذائچہ کیوں بنا رہے ہیں اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقتی ذائچہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کرسٹل کلیئر کرتا ہے اور ہمیں ڈبل کنفرمیشن ہوتی ہے، کیونکہ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو نہیں 15 کو ہوا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں 14 اگست کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو مین پرابلم ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارا جو کیپٹل تھا وہ اسلام آباد تھا یا کراچی تھا۔ تو برتھ پلیس کا ایشو ہوتا ہے اس کے اندر، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی واٹ از دا ٹائم آف برتھ۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو کنفرمیشن کے لیے وقتی ذائچے سے مدد لیتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے پاکستان میں یا نہیں۔ تو یہ جواب تھا، اس لیے ہم ڈبل کنفرمیشن کے لیے وقتی ذائچہ بناتے ہیں۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو آنے والے دن ہیں، کیا واقعی اس میں ایسے کچھ حالات ہو سکتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں بھی، جب کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم آف برتھ نہیں پتا ہوتا۔ کافی لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ یہ ہمارے کوئی رسم و رواج کا کوئی حصہ نہیں ہے، برتھ چارٹ کا سسٹم۔ تو آج کل کے دور میں ہر جگہ پہ مطلب برتھ ٹائم کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو موسٹلی جو بھی اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں یا جن کی بورن لائک 80s سے پہلے کی ہوتی ہے، تو ان کے پاس برتھ ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا۔ اور یہی ایک ریزن ہے کہ میرے خیال سے ہم عمران خان کی ایگزیکٹ پریڈکشن نہیں کر پائے ہیں، جس کے اوپر بہت کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ۔ تو میں نے آپ کو آلریڈی بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب خود پوچھیں اس کو سوال کو، یا پھر ان کا وقتی ذائچہ کوئی بنوائے، تو پھر ہم اس کے اوپر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ خیر، البتہ بیک ٹو دا ٹاپک، جو حالات ابھی 3 مئی سے لے کے 6 مئی تک ہیں، یہ 3 تاریخیں کافی کرٹیکل دکھ رہی ہیں، جس میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے 3 مئی سے جو جون تک کا ٹائم ہے یہ کافی کرٹیکل ہے۔ اس میں پاکستان میں بہت سارے حادثات، جس کے اندر ایک حادثہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ مجھے دکھتا ہے پاکستان میں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ ویسے تو کمنٹس میں ہر کوئی بولتے ہیں کہ ایسا آج تک کوئی میری پریڈکشن پوری نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں، کیونکہ اس میں مجھے اسٹرائکس بھی دکھتی ہیں انڈیا کی طرف سے، دہشت گردی کا واقعہ بھی دکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ویدر میں بہت زیادہ شفٹ دکھے گا آپ کو۔ تو 7 تاریخ کو مرکیوری نیکسٹ سائن میں جا رہا ہے، ایریز کے سائن میں، جو کہ پاورفل سائن ہے، لیکن الٹیمیٹلی ادھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لو وغیرہ اور ایسے گرمی کا جو ٹیمپریچر ہے بہت زیادہ ہائی جانے والا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی بیماریاں پھیلنے کا امکانات ہیں۔
شفقت بھائی نے کچھ سوالات بھیجے تھے تو میں ان کو بھی انکلوڈ کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ان کا ایک سوال ہے، پاکستانی آرمی کی مشقیں شروع ہو چکی ہیں اور انڈیا کے وزیر داخلہ نے بھی دھمکی دی ہے، ذائچے کے مطابق جنگ شروع ہو سکتی ہے اور کب؟ دیکھیں جنگ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیگمنٹس میں ہوگی، ایک دفعہ اسٹارٹ نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس ٹائم پہ مئی میں ڈیفینیٹلی ایک اسٹرائک ضرور دکھتا ہے انڈیا کی طرف سے، تو اسٹرائک ہوگا ضرور۔ اللہ کرے نہ ہو، میری یہی دعا ہے، کیونکہ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک بات میں بتا دوں، جو 2019 میں انہوں نے اسٹرائک کی تھی، اس وقت کی پلانٹری پوزیشن سے زیادہ خراب ہے اس ٹائم کی پلانٹری پوزیشن۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو بھی اسٹرائک ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، اس میں پاکستان میں بھی نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹرائک ہو، کیونکہ یہ اسٹرائک ہوگا تو یہ معاملات بہت خراب ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا ٹائم یہاں سے لے کے جون تک کے لیے اسپیسیفکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ آپ کو انٹرنل پرابلمس بھی دکھیں گے، ایکسٹرنل ایشوز بھی دکھیں گے، تو میری دعا ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ خیر، ان کا دوسرا سوال ہے، اگر انڈیا نے فضائی حملہ کیا تو پاکستان کا رد عمل کتنا سیریس ہوگا؟ یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، سیریس کتنا ہوگا؟ مائٹ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ تو ضرور کرے گا، لیکن اس میں اگر انڈیا جیسے میں نے بولا فضائی حملہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا دونوں سائڈ کے ممالک کا، کیونکہ فضائی حملہ پھر ایک جگہ پہ نہیں ہوگا، یہ ایک باقاعدہ جنگ چھڑ جائے گی، جس کا مجھے ذرا کم امکان ہے۔ مجھے ایک دو چھوٹے موٹے اسٹرائک دکھتے ہیں، اتنے خدا نہ خاصا سیریس نہیں حالات دکھتے ابھی فی الحال۔ امریکہ نے کھل کر انڈیا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، دوسری طرف چین پاکستان کی حمایت میں آ گیا ہے، کیا عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے؟ جی بالکل، عالمی جنگ کے امکانات بہت ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ سپتمبر اکتوبر کے حالات میں، مطلب ٹائم کے وقت میں حالات زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے کمپیئر ٹو ابھی۔ یہ ایک پینک سچویشن ہے، پینک سچویشن اور حالات ریئل کنڈیشن میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ پینک سچویشن میں خدا نہ خاصا کچھ ہوا نہیں ہے، صرف پینک ہے، اس ٹائم پہ حالات بگڑیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ اصلی چھڑے گی وہ سپتمبر اکتوبر میں چھڑے گی۔ ابھی صرف فینومینا ایک پلان یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آغاز ہونے کا امکان ہے، جس میں آگے جا کے معاملات زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اچھا، فیوریٹ سوال ہمارے ویورز کا، عمران خان کی ملاقاتوں پر ابھی تک پابندی ہے، اس پابندی کا مقصد کیا ہے اور خان کی رہائی کب تک ہو سکتی ہے؟ یہ پابندی کا مقصد مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن مجھے ایسا دکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کو کافی زیادہ فیور ملیں گی۔ یہ جنگ چھڑی بھی نہیں تھی تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آنے والا ٹائم خان صاحب کو فیور دے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی انہوں نے ٹویٹر وغیرہ پہ ایک اپنا میسج جو دیا ہے، اس سے خان صاحب کی مقبولیت اور خان صاحب کی فیورزم میں بہت اضافہ ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو واقعات ہوئے تھے ان کے ساتھ یا جو کیسز چل رہے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ میں لاک اپ میں ہیں، ان کے لیے ابھی بہت آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی میرے حساب سے، کیونکہ یہ ٹائم مئی جون جو ہے پی ٹی آئی کے جو بھی میجر پلیئرز ہیں یا کہہ سکتے ہیں جو قیادت کے لوگ ہیں جو اندر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو باہر ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اندر ہیں ان کو فیورزم ملتی ہوئی دکھ رہی ہے مجھے۔ حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ حکومت سر میرے خیال سے حکومت تو فیل ہو چکی ہے۔ دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت نے جو اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ہی ان ڈیٹیل رپورٹ ہے اور بہت ہی مضبوط ذرائع سے رپورٹ ہے، وہ تو فیل ہو گئی آلریڈی۔ تو ان کی وہ مثال ہے شیر آیا شیر آیا، تو یہ ایک طرح سے پینک کریٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک پینک بنایا ہے اور چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ انڈیا کتنا تیار ہے، یا کیا واقعی انڈیا کچھ کرنے جا رہا ہے، تو وہ کچھ اور ہی سینیریو نکلا اور الٹا پوری دنیا میں ان کی بدنامی ہو گئی۔ ہائر اسٹیک ہولڈرز نے آ کے آدھی رات کو ایسے اناؤنسمنٹ کیے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور میرے خیال سے اس سے پاکستان کی ساکھ کے اوپر یہ دھبے لگتے ہیں کہ ان کے پاس رپورٹیں یا ان کی انفارمیشن غلط ہے۔ خیر وہ انہوں نے کس ریزن سے کیا، لیکن میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا
کہ ایسا کچھ اسٹرائک ابھی مجھے نہیں دکھ رہا۔ آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے کافی چیلنجز کھڑے ہونے والے ہیں، اسپیشلی مئی جون میں، کیونکہ مئی کی 14 تاریخ کو جوپیٹر اپنے نیکسٹ ہاؤس میں جا رہا ہے جو کہ جیمینائی کا سائن ہے۔ جیمینائی ڈیویلٹی کا سائن ہوتا ہے، اور جن کے بھی اسینڈنٹ جیمینائی ہوں گے ان کے لیے کافی جو ہے سچویشن بہتر ہوتی ہوئی دکھے گی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے جو پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں یہاں سے لے کے پھر 18 مئی کو راہو اور کیتو کا ٹرانزیشن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی مئی میں بہت زیادہ چیلنجز حکومت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹار ہے وہ مارس ہوتا ہے، اور مارس ابھی ڈیویٹیڈ ہے۔ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں ٹل جون 4 مارس اسی پوزیشن میں رہے گا، اور یہ بہت سارے چیلنجز کھڑے کرتا ہوا دکھے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن تمیز کے دائرے میں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے کمنٹس پڑھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم کی مینٹالٹی ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکی، اور اگر آپ کی سوچ میں ایسا پرابلم ہے تو پلیز اس کو اپنے تک محدود رکھیں، باقی نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں اس چینل میں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اپنی کمنٹ کا اظہار کریے گا، اور تب تک اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔